بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و امن میں ہوں گی سسٹرز انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آمین. جیسے کہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ریویژن لیسن ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ ہر ایک لیسن کے بعد ہم ریویژن لیسن رکھیں تاکہ چیزیں اور واضح ہو جائے اور کلیئر ہو جائے اور اچھے سے سمجھ آ جائے. ریویژن کلاس شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بہت انٹیلیجنٹ ہوں گے، بہت ذہین ہوں گے اور بہت محنتی بھی ہوں گے، بہت کچھ جانتے بھی ہوں گے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے ہم کتنے بھی انٹیلیجنٹ ہو جائے، محنتی ہو جائے، ڈیڈیکیٹڈ ہو جائے اور پورا وقت ہم لگا دیں، اگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو وہ کوئی بھی کام، چھوٹا سے چھوٹا کام ہو یا بڑا سے بڑا کام ہو، وہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو آپ سب ضرور 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 اللہ تعالیٰ سے مدد کی مانگا کرے، ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے. دعا سب سے بہترین اور سب سے افضل عبادت ہے. تو دعا اللہ سے مانگا کرے کہ اللہ آپ کے قرآن سیکھنے کے لیے، آپ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، ہم یہ تجوید سیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کلام کو صحیح سے پڑھنا آ جائے. تو ہمارے لیے مدد کرنا، ہمارے لیے آسانی کرنا، تو یہ ساری دعا جو ہے ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سسٹر مہوش ایکسپلین کر رہی ہے ٹھیک سے تو ہم لوگ سمجھ جائیں گے. ایسا نہیں ہے، نہ میرا کمال ہے نہ اس میں آپ کا کمال ہے. سارا کا سارا کمال اللہ تعالیٰ کا ہے. سب طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر طرح کا حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے. کیونکہ ہماری زبان بھی کھل رہی ہے تو اس کے حکم سے کھل رہی ہے، ہم سانس بھی لے رہے ہیں تو اس کے حکم سے لے رہے ہیں. اس کی مدد اگر نہیں آئے گی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک قدم ہم آگے نہیں بڑھا سکتے، ایک انگلی ہم ہلا نہیں سکتے. تو ہم سب کو چاہیے رب کے اور رب کا بہت زیادہ شکر گزار بن جائے اور رب سے بہت بہت دعائیں کریں اپنی اس دنیا اور آخرت کے لیے. جیسے کہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے تجوید سیکھ رہے ہیں، تو اب ہمارے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا، بہت سے آپ لوگ بھی سسٹرز میں سے بہت سے سسٹرز کو یہ خیال آیا ہوگا کہ اتنا ٹف ہے، یہ ٹرمینالوجیز ہیں، کیسے یاد ہوں گے. تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ سب ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. وہ انسان کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، خاص کر جب آپ قرآن سیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہ بہت آبسٹیکلز، بہت ساری چیزیں، بہت سی بندشیں اور بہت ساری رکاوٹیں لانے کی کوشش کرے گا. تو آپ اس کی باتوں میں نہ آئے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے، محنت کرے. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے، میں آپ کو موٹیویشن کے لیے 2 چیز بس بتانا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ قمر میں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے. تو کوئی ہے جو اسے یاد رکھے، نصیحت حاصل کرے، تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. We have made the Quran easy to remember. تو بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، بس ختم، اس سے آگے اور کوئی بات نہیں. پھر چاہے دنیا کے لوگ، پورے لوگ بولیں گے کہ مشکل ہے، ہم نہیں سنیں گے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ آسان ہے. تو یہ آپ کا ایک موٹیویشن کے لیے یہ ایک آیت ہے آپ کے لیے. اور دوسرا موٹیویشن یہ ہے کہ دیکھیے ریورٹس جو ہو رہے ہیں بھائی بہن ہمارے، کوئی انگریز سے مسلم ہو رہے ہیں، کوئی کرسچنز جو انگلش اسپیکرز جو اردو کبھی سنے نہیں، کبھی بولے نہیں، وہ لوگ مسلم ہو رہے ہیں اور آج وہ عربک گرامر پڑھا رہے ہیں، ناٹ پڑھ رہے، پڑھا رہے ہیں. تو جسٹ امیجن، آپ جتنا محنت کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، اللہ آپ کو وہ کوششوں کا بدلہ دیتا ہے. اللہ آپ کو وہ کوششوں کا بدلہ دیتا ہے. تو آپ کوشش کریں. بہت سے ریورز بھائی بہن ہیں جو آج بہت کام کر رہے ہیں دین کی، قرآن کی. تو جب کوئی انگلش اسپیکر مسلم ہو کر عربک گرامر پڑھا سکتا ہے
تو ہم مسلم ہو کر، جو بورن مسلم ہیں، پھر ہم تجوید کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اور تجوید میں جو ٹرمینالوجیز پڑھ رہے ہیں یا آگے پڑھیں گے، وہ پھر ہمارے لیے مشکل نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ موٹیویشن کے لیے 2 باتیں یاد رکھیں، ایک اللہ کا وعدہ جو قرآن میں ہے کہ قرآن آسان ہے، اور دوسرا کہ ہمارے نان مسلمز بھائی بہن مسلم ہو کر جب تجوید سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، عربک سیکھ رہے ہیں، عربی پڑھا رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے، ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے انشاءاللہ۔ اور ہمیشہ 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 اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ کرتے رہیں۔ جتنا زیادہ آپ دعا کریں گے اتنے راستے آسان ہوتے جائیں گے، اور سب کچھ مانگے اللہ سے، سب کچھ مانگ لے۔ اس کے پاس خزانہ نہیں، اس کے پاس خزائن ہیں، اس کے پاس خزائن ہیں، ناٹ جسٹ خزانہ۔ آپ کو وہ اپنے خزائن سے بہت کچھ عطا کرے گا اگر ہم اس سے اچھے سے مخلص ہو کے مانگے انشاءاللہ۔ تو چلے ہم آگے بڑھتے ہیں ریویژن کلاس میں۔ آج کا ریویژن کلاس میں آپ کو بتاؤں گی ایک چیز کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مخارج کے ٹائپس ہوتے ہیں، اقسام ہیں۔ کتنے اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں، ایک ہے محقق اور دوسرا ہے مقدر۔ لفظ محقق جو ہے نا، یہ حق سے ہے، مطلب دیکھیے قیامت کا ہونا حق ہے، جنت جہنم حق ہے، ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ ہو کر رہے گا، یہ ہے تو حق۔ تو یہ وہ مخرج ہے جو محقق ہے، اسپیسیفک ہے، اس کا ایک خاص پوائنٹ ہے، چاہے وہ لپس ہو، چاہے وہ حلق ہو، چاہے وہ دانت کا کوئی حصہ ہو، چاہے وہ ہونٹوں کا کوئی حصہ ہو، پر اس کا ایک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ ہے۔ لیکن مخرج المقدر جو تقدیر سے ہے، اب دیکھیے تقدیر میں کل کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، کل ہمارے لیے کیا ہے ہمیں نہیں پتا، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اونلی اللہ نوز۔ تقدیر میں کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، نو بڈی نوز۔ ہم بس ایک انومان لگاتے ہیں، یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کورس کریں گے تو ہمیں یہ جاب مل جائے گی، یہ اسٹریم لیں گے تو یہ اسکوپ ہے اس کا، تو وغیرہ وغیرہ، پر ہم صرف انومان ہی لگاتے ہیں۔ یقینی طور پہ ہم نہیں کہتے کہ ہاں یقیناً یہ ہوگا، یقینی طور پہ یہ ہوگا، نہیں، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ تو تقدیر جیسے اس کا کوئی پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں تقدیر میں کیا ہے، تو یہ جو مخرج ہے یہ مقدر ہے، اس کا بھی اسپیسیفک پوائنٹ نہیں معلوم۔ یہ ہمارے منہ اور حلق، جو منہ اور حلق کا کتنا بڑا حصہ ہے، دیکھیے وہاں سے ادا ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کون سا پوائنٹ سے ہو رہا ہے، نو ون نوز، بس یہ منہ اور حلق کا خالی حصے سے ادا ہوتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کے مخرج کے ٹائپس۔ نیکسٹ ہے کہ فم جو ہے، فم کے فم کے جو پارٹس ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ سب سے پہلے ہم منہ میں کیا دیکھتے ہیں؟ 2 ہونٹ۔ 2 ہونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ شفتین۔ اللہ تعالیٰ یہ جو لفظ ہے شفتین قرآن میں بھی استعمال کیے ہیں، سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ٹھیک ہے، کیا ہم نے ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیا؟ تو شفتین کا جو لفظ ہے، لسان کا جو لفظ ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ شفتین مینس لپس، اور ہونٹوں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں، مطلب ہونٹ کو ٹچ کر کے، ہونٹ کو گول کر کے، ہونٹ کا استعمال کر کے جو لیٹرز ادا ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ شفتین لیٹرز، لپس لیٹرز۔ تو شفتین سے حروف نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لسان۔ لسان کہتے ہیں زبان کو۔ زبان جو ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، زبان سے سب سے زیادہ لیٹرز جو ہے وہ ہمارے زبان سے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ زبان دیکھیے چھوٹا سا آرگن ہے پر کتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ زبان سے انسان کسی کے دل کو چور کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے۔ یہ زبان سے انسان کسی کو تسلی دے سکتا ہے، کسی کے دل کو خوش کر سکتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے جو سب کچھ کراتا ہے۔ یہ آپ کو عزت بھی دلاتا ہے اور یہ گالی بھی سنواتا ہے۔ تو یہ زبان از دا موسٹ امپورٹنٹ آرگن۔ تو یہاں جو زبان ہے ہمارے منہ میں، یہاں سے سب سے زیادہ حروف جو ہے زبان سے نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے آگے کہ کتنے حروف ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں۔ کچھ حروف ہے جیسے 4 حروف ہے جو لپ سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ حروف ہے جو آپ کے حلق سے نکلتے ہیں، کچھ ہے مطلب زیادہ نہیں ہے تعداد میں، 6 ہے 4 ہے، لیکن زبان سے سب سے زیادہ نکلتے ہیں۔
so many letters are from زبان. تو آپ سمجھیے اس کی امپورٹنس کتنی ہے. اس کے بعد ہے تیت، اسنان. جو ہمارے دانت ہیں نا، سامنے کے 2 دانت، سامنے کے اوپر 8 دانت، نیچے کے 2 دانت، ان سے بھی اس کا بھی استعمال کر کے ہم حروف ادا کرتے ہیں. تو اسنان، تیت. اس کے بعد ہے حنک. حنک کہتے ہیں پیلیٹ کو، جو ہمارے منہ میں تالو ہوتا ہے، تالو، ٹھیک ہے، اس کا بھی استعمال کر کے حروف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے حنک کہتے ہیں. حنک الاعلیٰ، اپر پیلیٹ. پھر ہم لوگ پڑھے تھے خیشوم. خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو، ناک کے سوراخ کو. اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے، صرف غنہ ہوتا ہے. جیسے قرآن میں جب قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، تو ہم لوگ کہتے ہیں نا غنہ کیجئے. آپ کے ٹیچرز کہتے ہوں گے آپ کو غنہ نہیں ہو رہا، آپ کا غنہ کیجئے. تو وہ غنہ جو کرتے ہیں ہم لوگ، جیسے کہ ان اللہ، اس طرح سے پڑھتے ہیں ہم لوگ. تو ان، یہ جو کر رہے نا، یہ غنہ ہے. جو کہاں سے ہو رہا، خیشوم سے ہو رہا. تو خیشوم سے غنہ ہوتا ہے. حرف میم اور حرف نون میں کیا صفت ہے، غنہ کی صفت ہے. مطلب لازمی حصہ ہے وہ نون اور میم کا. اگر نون اور میم میں آپ اگر نون اور میم پڑھیں گے تو اس میں غنہ ہے. بنا غنہ کا آپ نہیں پڑھ سکتے. وہ کیسے ہے، کیا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے. تو یہ ہم لوگ جو ہے لاسٹ کلاس میں پڑھے تھے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. آپ لوگ پریکٹس کیجئے اور نوٹس ضرور بنائیے اور بار بار ویڈیو کو دیکھیے تاکہ آپ کے کانسیپٹ، آپ کے جو سمجھ نہیں آئے وہ کلیئر ہو جائے. اور آپ جیسے سیکھ رہے ہیں نا، اپنے گھر والوں کو یا اپنے فرینڈس کو یا اپنے کزنس سسٹرز کو سکھاتے جائیے، ساتھ ساتھ سکھاتے جائیے. جو بھی علم آپ لے آگے ٹرانسفر کرتے جائیے. تو کیا ہوگا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور صرف اللہ کی راہ میں ہم پیسے نہیں خرچ کر سکتے، اللہ کی راہ میں ہم بہت کچھ خرچ کر سکتے ہیں. اپنا مال سے لے کر کے اپنا علم، آپ کی مسکراہٹ، یہ سب جو ہے صدقہ جاریہ ہوگی. پھر ایک اچھا ایڈوائس آپ کسی کو دے رہے، کسی کو آپ تسلی دے رہے، ٹھیک ہے، مسکرا کے بات کر رہے، اپنا کھانا شیئر کر رہے، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ میں ہیں. یہ ساری چیزیں چیریٹی میں ہیں. راستے سے کوئی جو نقصان کر سکتا چیز کو ہٹا رہے آپ، یہ ساری چیز صدقہ جاریہ میں ہے. تو ہمیں جو بھی علم ہمارے پاس ہے ہم تک نہیں رہے بلکہ آگے پہنچتے جائے، تاکہ ہم جب مر جائیں تو ہمارے مرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دیتے رہے. تو جو کچھ بھی آپ سیکھے اسے آگے سکھاتے جائیے. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم لوگ ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.